من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج اکتوبر 1968 کی 6 تاریخ ہے اور ہم اپنے درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت 52 تک سابقہ درس میں پہنچے تھے. 53 سے آج آغاز کلام ہوتا ہے. داستان بنی اسرائیل ہمارے سامنے مسلسل چلی آ رہی ہے. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک اصول بیان کرتا ہے اور پھر اس اصول کے صداقت کے ثبوت کے لیے کہیں فکری دلائل پیش کرتا ہے اور بالعموم تاریخ کی شہادتیں پیش کرتا ہے، کیونکہ تاریخی شہادتیں محسوس ہوتی ہیں، اس لیے وہ جلدی سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں اور شہادت کے اعتبار سے بھی زیادہ محکم ہوتی ہیں. اس میں اصول یہ پیش کیا تھا قصہ آدم کے تنقیدی بیان میں کہ جو قوم قوانین خداوندی کا اتباع کرے گی اسے عروج طاقت حکمت عطا ہوگی، جو ان قوانین سے سرکشی برتے گی وہ ذلت اور مسکینی کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی. اس اصول کے بیان کرنے کے بعد اس نے تاریخ میں سے قوم بنی اسرائیل کی داستان کو بطور شہادت پیش کیا ہے کہ اس قوم کی داستان سے واقعہ اس بنیادی اصول کی بڑی ہی محکم اور واضح شہادت بنتی ہے. بات چلی آ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو فرعون کی غلامی سے چھڑا کر سینا کی وادیوں میں لے گئے اور وہاں ان سے کہا یہ تھا کہ اگر تم نے یہ غلامی کو چھوڑ دیا اور صحیح تربیت سے قوانین کی پابندی سے اپنی مضمر صلاحیتوں کے ابھار لیا تو یہ ارض مقدس یعنی فلسطین کا علاقہ یہ خدا نے تمہارے نام لکھ دیا ہے، لیکن مشروط تھا یہ اس چیز کے ساتھ کہ تم اس کے قوانین کی پابندی کرتے چلے جاؤ گے. اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس قوم میں ایک تھے، دو نبی تھے، بصراحت دو. اور اگر ہم تاریخ کا بیان صحیح تسلیم کریں تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی مدین میں ان کے ساتھ مل گئے تھے، 3 کہیے. لیکن صدیوں کی غلامی سے ان کو انسانیت سے جوہر اس قدر اگر مطلوب نہیں تو جانب ہو چکے تھے کہ وہ قدم قدم پر ان کی تعلیم سے ہٹ کر پھر اپنی پرانی روش پر جانے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے. وہ قدم قدم پر انہیں جھنجھوڑتے تھے، انہیں اٹھاتے تھے اور یہ اس کے بعد پھر وہیں جا گرتے تھے. یہ ہے وہ دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. ان سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے ان سے الگ ہوئے
تو انہوں نے خدا کی جگہ بچڑے کی پرست شروع کر دی. اس کے بعد پھر میں بعد آفرینی کا موقع دیا گیا. پھر یہ پیغمبر ان کو اسی راستے سے لے آئے اور وہاں کہا کہ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون. موسیٰ کو کتاب دی. میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا ذالک الکتاب جب سامنے ہمارے آئی ہے. کتاب ضابطہ قوانین کو کہتے ہیں. خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے ایک ضابطہ قوانین ملتا ہے, قانون حیات ملتا ہے. اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اس دنیا کی سرفرازیاں بھی حاصل ہوتی ہیں اور اگلی زندگی کی شادابیاں بھی. یہ الکتاب ہوتی ہے. قرآن نے اس کے ساتھ یہ بتایا. اب دیکھیے کہ کتاب موسیٰ کا ذکر ہے. پہلے تو یہ دیکھیے جسے کہتے ہیں کہ کشادہ نگری کتنی ہے. عام دنیا کی اصطلاح میں دنیا کے تصور کے مطابق یہودیوں کا مذہب اسلام سے الگ مذہب ہے. وہ قوم ان سے الگ قوم ہے. ان کی سخت دشمن قوم ہے. آخر تک اس کی مخالفت کرتی چلی گئی. آج تک اس کی مخالفت ہے. لیکن بہرحال زمانہ نزول قرآن میں سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں کی طرف سے ہوتی تھی. عام انسانوں کا قاعدہ ہوتا ہے اور کوئی بھی انسان اگر ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ ان کے لیے کوئی مدح اور ستائش اور تعریف کا کلمہ اس کی زبان سے آتا. لیکن قرآن کا تو انداز ہی ہوتا ہے. میں کہتا یہ ہے کہ دین خدا کی طرف سے مختلف زمانوں میں مختلف اقوام میں مختلف انبیاء کرام کی وساطت سے ملتا رہا. دین کا سرچشمہ ایک تھا. دین کے اصول ایک تھے. یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے اس دین میں انسانی تصورات کی آمیزش کر کے دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا. وہ مخالفت اس مذہب کی کرتا ہے کہ جسے وہ قوم اپنے ہاں دین سمجھ لیتی ہے, حالانکہ وہ دین ہوتا نہیں. وہ اس دین کی مخالفت نہیں کرتا کہ جو خدا کی طرف سے ان کے نبی کی وساطت سے دنیا کو ملا تھا. وہ اس نبی کی بھی تعظیم کرتا ہے, ان کی کتاب کا بھی احترام کرتا ہے. تعظیم ہی نہیں, احترام ہی نہیں. وہ تو ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے تمام انبیاء سابقہ پر ایمان لانا ہوگا. قرآن پر ایمان لانے سے پہلے تمام کتب سابقہ پر ایمان لانا ہوگا. اور ایمان اس طرح سے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم ان کے رسول ہونے کی جہت سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اس ایمان لانے کے معنی میں پھر یہ سمجھا دوں. ایمان اس بات کا کہ اپنے وقت میں ان رسولوں کو خدا کی طرف سے بالکل صحیح سچی تعلیم ملی تھی جو ان کی اس کتاب میں محسوس تھی کہ جو اس زمانے میں اس رسول نے اپنی قوم کو دی. لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کا یہ دعویٰ کہ